جب بھی ہم نے دیکھا جماعت اسلامی کو کوئی نہ کوئی دھوکہ کھاتے ہوئے دیکھا. چمن کے رنگ و بو نے اس قدر دھوکے دیے مجھ کو کہ شوق گل بوسی میں نے کانٹوں پر زبان رکھ دی. مخلص ہیں جماعت اسلامی والے کہ بڑے معصوم ہیں، دھوکے کھا جاتے ہیں. فرد تو چیز آئیڈیا تو ہمیشہ پبلک کو بڑا پسند ہوتا ہے، کمی کہاں رہ گئی جماعت اسلامی؟ ٹھیک، بہت اچھی بات. ہمارا آئیڈیا لوگوں کو پسند ہے، لوگ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں، لوگ ہمیں نوٹ دے دیتے ہیں، ووٹ نہیں دیتے. فیصل واڈا اور محسن نقوی جیسی شخصیات کو پارٹی میں شامل کر لیتے. اچھا، تھوڑی سیاست کریں نا. ہم سیاست مقصدی کرنا چاہتے ہیں، اصولی کرنا چاہتے ہیں. ہماری سیاست جو ہے اس کی بنیاد ہم کہتے ہیں یہ اقامت دین ہے. ان ٹوٹیلٹی دین کو نافذ کرنا چاہتے ہیں. اس وقت 3 قسم کے سسٹم ہم دیکھ رہے ہیں، سعودی عرب، دوسرا افغانستان، تیسرا ایران میں. یہ 3 اسلامی نظام چل رہے ہیں. تینوں ماڈل میں سے کوئی ماڈل بھی ہمارا نہیں ہے. ہمارا ماڈل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قربانیاں ہی میرے خیال ہے کسی تحریک کے ساتھ پھر آپ کو کسی ایسی مسند پہ بٹھا دیتی ہیں. قربانیاں تو یہاں سب سے زیادہ جماعت اسلامی نے ہی دی ہیں. مولانا مودودی کو جیلوں میں ڈالا گیا، سزائے موت سنائی گئی. میاں طفیل محمد صاحب 13 مرتبہ تو میں جیلوں میں گیا ہوں. کشمیر میں بڑا جہاد کا تھا یہ تھا. تو یہ ایک الزام ہے کہ کبھی اس جہاد میں جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کا کوئی بیٹا نہیں اس میں شامل تھا. سارے مطلب جو تھے نا جی، بڑی بڑی قیادتوں کے لوگ وہاں پہ بچے شہید ہوئے ہیں. طلبہ کا ونگ جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی، آج کل کے دور میں وہ مقاصد پورے ہو رہے ہیں؟ بالکل ہو رہے ہیں. مقاصد یہ تھے کہ اسلامی نظام تعلیم قائم کریں، طلبہ کو ذہن سازی کی جائے، تربیت کی جائے. اچھا، علامہ مودودی صاحب کی بات ہو رہی ہے تو مجھے بتائیں، آخر میں وہ جماعت اسلامی سے الگ ہو گئے تھے؟ مولانا مودودی صاحب ابتدا کرنے والے جماعت اسلامی کی اور زندگی کا لمحہ لمحہ جماعت اسلامی کے لیے انہوں نے وقف کیا، آخری سانس تک. خواتین کا کردار کیسا دیکھتے ہیں؟ ویمن ڈے 8 مارچ رکھا ہوتا ہے، دن حیا ڈے بنا رہی ہوتی ہے جماعت اسلامی. کون سا عورت کا حق ہے کہ ایک دن اس کے لیے منا کے پھر عورت پہ ظلم بھی کیا جائے، اس کو حقوق بھی نہ دیے جائیں؟ ہم تو دنوں کے قائل نہیں ہیں، عورت کو وہ حق دیتے ہیں جو اسلام نے دیا ہے. شہباز شریف صاحب کی حکومت آپ ملک میں اس وقت ہے. کہا جاتا ہے 2024 کا جو الیکشن ہے پاکستان کی تاریخ کا متنازع ترین الیکشن تھا. میں تو خود الیکشن لڑتا بھی رہا ہوں، کامیاب بھی ہوا ہوں، ناکام بھی ہوا ہوں. واقعی یہ ٹھیک ہے کہ یہ الیکشن کئی لحاظ سے بدترین الیکشن تھا. عمران خان صاحب جیل میں ہیں. 9 مئی کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا، کیا وہ درست تھا؟ اب چونکہ وہ جیلوں میں ہیں جی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ 9 مئی کے فیصلے بھی غلط تھے اور اس پر عمل اور رد عمل دونوں غلط تھا. پی ٹی آئی کمزور ہوئی، مضبوط ہوئی بحیثیت جماعت؟ بحیثیت جماعت تو وہ رہی نہیں. ان کی قائد یا بانی جو ہیں ان کا ہی ایک لحاظ سے نام اور ان کی وہ چل رہی ہے. تنظیم اگر کم مضبوط ہوتی تو پھر وہ بعد میں بھی اسی طرح سے ہوتی. یہ بات وہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں. ہم نے جہاد کر کے بھی دیکھ لیا، ہم نے مہاجرین کا کیمپ بنا کے بھی دیکھ لیا، سیاسی سپورٹ کر کے بھی دیکھ لی. کشمیر نہیں آزاد ہوا. اب تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی تک. یہ آزاد کشمیر کسی اقوام متحدہ نے ہمیں تشریح میں رکھ کے دیا ہے. ٹھیک، یہ تو جہاد کے راستے سے ہوا ہے. نہیں کہتے کہ جی جہاد لوگ کریں، ریاست فیصلہ کرے. اگلے 25 سالوں میں پاکستان اور جماعت اسلامی کو کہاں دیکھتے ہیں؟ 25 دور ہے، اس سے پہلے 5 سال بھی آئیں گے اور انشاءاللہ 5 سالوں میں جماعت اسلامی کو ایک بڑی عوامی طاقت بنتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوڈ کاسٹ کے ساتھ سلمان حیدر. اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے جماعت اسلامی کے ایک نامور رہنما ڈاکٹر فرید پراچا صاحب، اور جماعت اسلامی کے ساتھ ایز نائب امیر بھی رہے اور اب موجودہ سیٹ اپ میں مشیر بھی ہیں اور ممبر قومی اسمبلی ہیں اور ہر لحاظ سے ہمارے لیے محترم ہیں. جماعت اسلامی کی موجودہ سیاست اور سیاست میں ان کے بھول پن، ان کے معصوم پن، ایک اچھی پبلک پاور، لیکن اس کے باوجود پارلیمان میں چاہے ایوان زیری ہو چاہے ایوان بالا ہو، اس میں وہ تناسب نہیں جو عام طور پر جماعت اسلامی کا پبلک فگر دیکھ کے، ان کے جلسے، ان کے جلوس اور ان کی ریلیوں میں دیکھ کے پتہ چلتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے اور بھی بہت سی چیزیں پاکستان کی ڈیفینیٹلی پولیٹیکل صورتحال پر بھی اور عالمی افق پر جہاں جہاں جماعت اسلامی کا نام تھا، تو نام تو بہت تھا اور لیکن اس طریقے سے وہ گنجائش نہیں نکل سکی. ان تمام سوال اور دیگر کئی چیزیں ہم کرتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب کے وقت کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ میں اس سیکوینس کو پکڑوں اور جس سیکوینس پہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے، آپ لوگ
ہم دیکھ رہے ہیں اپنے بچپن سے دیکھ رہے ہیں جماعت اسلامی جب بھی آئی یا جب بھی ہم نے دیکھا جماعت اسلامی کو کوئی نہ کوئی دھوکہ کھاتے ہوئے دیکھا. میں بہت ماضی بیت میں نہیں جاتا, تو اگر موجودہ صورتحال میں یعنی میری جنریشن اس ٹائم دیکھ رہی ہے اور روز دیکھ رہی ہے, تو آپ کراچی سے شروع ہوں, آپ کے الیکٹرک سے دھوکہ شروع ہوتا ہے آپ کا, اس کے بعد بلدیاتی انتخابات میں جاتا ہے, وہاں کے الیکٹرک والے آپ کو ایک عدد لالی پاپ دیتے ہیں, بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کچھ تسلی دی جاتی ہے. اچھا, اس کے بعد آپ آ جائیں مرکز میں آ جائیں تو آپ لیاقت باغ کے باہر ایک مجمع اچھا خاصا لگتا ہے, ایک شو بنتا ہے, عوام کو امید پیدا ہوتی ہے, آپ کے ساتھ کچھ ٹی اور سائن ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر وہی چال جو سب کی چل رہی ہے. تو جماعت اسلامی ہمیشہ یہ دھوکہ کیوں کھاتی ہے, یہ ذرا بتا دیں. کیا کوئی تھوڑی مومنیت کے اندر تھوڑا فرق ہے یا معصومیت بڑے عروج پر ہے آپ لوگوں کے؟ اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکریہ آپ کا سوال اہم ہے. یہ ٹھیک ہے کہ جماعت اسلامی کو اگر آپ دیکھیں تو آپ یہی نتیجہ نکالیں کہ بڑے معصوم ہیں, دھوکے کھا جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ چمن کے رنگ و بو نے اس قدر دھوکے دیے مجھ کو کہ شوق گل بوسی میں نے کانٹوں پر زبان رکھ دی. تو وہاں یہ سلسلہ ہے, لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ مخلص ہیں جماعت اسلامی والے. جماعت اسلامی جو ہے وہ اپنے لحاظ سے ایک منفرد پارٹی ہے. نہ آپ سیاسی جماعتوں میں اسے سیاسی جماعت گنیں گے, نہ آپ مذہبی جماعتوں میں اسے مذہبی جماعت گنیں گے. سیاسی اس لیے نہیں گنیں گے کہ سیاسی جماعتیں تو یہاں خاندانوں کی جماعتیں ہیں, خاندانوں کی بادشاہت ہیں, کوئی یہ خاندان کوئی وہ خاندان, اور انہی کے ہی بیٹے پوتے بیٹیاں داماد جو بھی ہوتا ہے وہ ان کے. اور سیاسی مذہبی جماعتوں میں بڑی اچھی ہیں لیکن فرقوں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. آپ کوئی کہیں گے کوئی دیوبندیوں کی, کوئی بریلویوں کی, کوئی اہل حدیث ہیں, کوئی اہل تشیع ہیں, لیکن جماعت اسلامی منفرد ہے. جماعت اسلامی نہ وہ اس لحاظ سے کوئی موروثی جماعت ہے, جمہوری جماعت ہے, الیکشن ہوتے ہیں. کسی جماعت میں اتنے انڈیپینڈنٹ الیکشن نہیں ہوتے. کسی جماعت میں یہ نہیں ہوتا کہ سٹنگ امیر جو ہے وہ نہ منتخب ہو اور دوسرا کوئی ہو جائے. یہاں تو یہ ہوا ہے, لوگوں نے دیکھا بالکل کہ پہلے منور حسن صاحب تھے, سراج الحق صاحب بن گئے ان کی موجودگی میں. سراج الحق صاحب کی موجودگی میں حافظ نعیم الرحمان بن گئے. کسی اور جماعت میں آپ نہیں دیکھیں گے. یہ جمہوریت صرف جماعت اسلامی میں ہے. اس لیے جب جماعت اسلامی منفرد ہے, مختلف ہے, تو پھر اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اتنے سادہ ہیں کہ ان کو لوگ دھوکہ دے دیتے ہیں. ہم کوئی دھوکہ, ہم اپنے لائن پہ چل رہے ہیں. ہم نہیں لوگوں کو کیوں نہیں اٹریکٹ کر سکے آپ لوگ اس طریقے سے؟ منفرد تو چیز, آئیڈیا تو ہمیشہ پبلک کو بڑا پسند ہوتا ہے نا. منفرد کیا ہے, کہاں کمی کہاں رہ گئی جماعت اسلامی؟ ٹھیک, بہت اچھی بات. سوال یہ ہے کہ جو ہمارا آئیڈیا لوگوں کو پسند ہے, لوگ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں, لوگ ہمیں نوٹ دے دیتے ہیں, ووٹ نہیں دیتے. لوگ ہمیں الخدمت کی صورت میں اربوں روپے دیتے ہیں, اعتماد کرتے ہیں. اس میں سیلاب, زلزلہ, کوئی آفت, بیماری, کرونا, تو لوگ جماعت اسلامی کے بدترین مخالف بھی اپنی اعانت اگر کوئی انہوں نے دینی ہے یا فنڈ دینے ہیں تو وہ جماعت اسلامی کو دیں گے, اپنی پارٹی کو نہیں دیں گے. اچھا, یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ لوگ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں. جو ووٹ نہیں دیتے, جو آپ کا سوال ہے, تو اس کے لیے ووٹ دینے کے جو اجزائے ترکیبی ہیں یہاں پہ وہ نہیں ہیں, جماعت اسلامی نہیں پورے کر رہی. وہ اس میں الیکٹیبلز ہیں, یہ لفظ آیا ہوا ہے نا ہماری اس میں کچھ کانسٹیچوئنسیوں کے مالک بیٹھے ہوئے ہیں, کئی نسلوں سے وہی دو خاندان چلتے ہیں, ان کے ہی آپس مقابلے ہوتے ہیں, پارٹیاں بدلتے ہیں. ایک الیکشن میں اگر کوئی نون کے ساتھ ہوتا ہے تو اگلے الیکشن میں اس کا مخالف نون کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ پیپلز پارٹی, یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور اس میں ایک تو یہ ہے. دوسرا, اتنا مہنگا الیکشن کر دیا گیا کہ یہاں پر ایک کانسٹیچوئنسی میں, یہ صوبائی کی میں بات کر رہا ہوں, 20 کروڑ روپیہ لوگ لگاتے ہیں. یہ بھی ہے کہ تیسری بات وہ ہے کہ جو اب سب کے سامنے ہے کہ ریموٹ کنٹرول کہیں اور ہے, اور اس کے مطابق جو ہے وہ کبھی آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ جاتا ہے, کبھی فارم 45-47 میں بدل جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اچھا, میں اگر آپ کے سوال سے کاؤنٹر کروں, بالکل آپ تو زبردست قسم کے ووٹ ہو, مجھے خود اتنے زبردست قسم کے سوال آپ سے بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں.
یہ بھی اب اولڈ سکول ہو گیا جو ابھی اس وقت جماعت اسلامی بات کر رہی ہے, جو ہمیں لگتا ہے. کمپوننٹس کی بات کی آپ نے, کہا الیکٹیبلز اب زیادہ ہیں اور وڈیرے اور یہ فیملی اور یہ سب کہہ رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے پاس مین کمپوننٹ کی کمی ہے جس کا صرف آپ کہیں نہ کہیں اشاروں کنایوں میں اس کا بتا تو رہے ہیں, لیکن ہاں آپ نے کہا کہ 20-20 کروڑ ایک الیکشن میں لگ رہا ہے, تو اس کی ایک ایگزامپل آ گئی نا مقبولیت کی, وہ پاکستان تحریک انصاف کی شکل میں اس باری نہ کوئی ہینگ لگی نہ پھٹکری, اور رنگ بھی چوکا آیا, نہ ان کے پاس ان کا انتخابی نشان بھی نہیں تھا, نہ کمپین تھی, ایون دفعہ 144 تھی, لیڈرشپ اندر تھی, سب کچھ تھی, تو عوام نے ڈھونڈ کے کیا. یعنی میں اس کو بھی آپ کے سوال کے ساتھ اس کو کاؤنٹر کرتا ہوں, وہ مین کمپوننٹ شامل کر لینا, جس طرح میں فور آپ کو ایزی کر دیتا ہوں. آپ نے کیوں نہیں فیصل واڈا اور محسن نقوی جیسی شخصیات کو پارٹی میں شامل کر لیتے؟ نہ آپ کا اتنا پیسہ خرچ ہوتا, نہ RTS بیٹھتا, نہ فارم 45 والی چیز ہوتی, ہر چیز ہو جاتی. اچھا تھوڑی سیاست کریں نا سر. نہیں ٹھیک ہے, سیاست پھر کرتے, لیکن میں صرف سیاست کرنا نہیں چاہتے, ہم سیاست مقصدی کرنا چاہتے ہیں, اصولی کرنا چاہتے ہیں. ہماری سیاست جو ہے اس کی بنیاد ہم کہتے ہیں یہ اقامت دین ہے. ہم پورے دین کو ان ٹوٹیلٹی دین کو نافذ کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو جس کے لیے جماعت اسلامی بنی ہے وہ کوئی جزوی تبدیلی نہیں ہے, کوئی پیچ ورک نہیں ہے, ادھر سے چیز اٹھا کے ادھر رکھ دینے کی بات نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی پورے کے پورے سسٹم کو بدل کے ایک مختلف سسٹم لانا چاہتی ہے. آپ یہ پیچ ورک کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں نا, آپ نے تحریک انصاف کی مثال دی, اچھی مثال ہے, لیکن ہوا کیا تحریک انصاف نے کوئی تبدیلی کی؟ 3.5 پونے 4 سال ان کو بھی ملے, وہ کوئی کر سکے؟ کوئی انہوں نے حالات بدلے, کوئی جاگیردارانہ نظام بدلا, کوئی یہاں پر بلا سود معیشت کو لے آئے, کوئی انہوں نے کسی چیز سے ہمیں IMF سے ہی ہمیں نجات دلا دی, IPP سے ہمیں نجات دے, کچھ بھی نہیں ہوا نا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تب ہوگا کہ ایک تو جو پارٹی آئے اس کے پاس کوئی آئیڈیالوجی ہو. جماعت اسلامی کے پاس آئیڈیالوجی ہے, باقی سب کے پاس سے یا لیڈر ہے یا خاندان ہے, یا ان شروع میں آ جائے نا تھوڑا سا کمپرومائز کر کے, بس آ جائے تو سب کچھ کر لیجیے گا. پھر یہ کمپرومائزز ہوتے رہتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک دفعہ کمپرومائز کریں اور پھر آگے آپ سمجھیں کہ جی چلو یہ تو میں نے ایک چکر چلا لیا, ٹھیک ہے, آگے بس راستہ مجھے صاف مل جائے. کچھ نہیں ملتا, پھر کمپرومائزز ہی ہوتے ہیں, پھر آپ اسی پہ ہی چلتے ہیں, قدم قدم پہ آپ کمپرومائز کرتے ہیں. اور ٹھیک ہے, اب ہم آ جاتے ہیں اپنے اس جس سیکوینس پہ ہم لوگ چل رہے تھے. تو مجھے ڈیفینیٹلی کہنا ہے 50 سال سے زائد ہو گیا آپ جماعت اسلامی کے ساتھ, آپ کا بہت پرانا تعلق ہے, اور طلبہ کی سیاست سے بھی آپ منسلک رہے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں پاکستان کی ہر جماعت میں آپ کی نرسری کا کوئی نہ کوئی پودا ضرور موجود ہے, اور وہ اپنی کہیں نہ کہیں انفرادیت بھی رکھتا ہے. تو آپ حادثاتی طور پر آئے یا اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ تھی؟ کیا تھی, کوئی آئیڈیالوجی تھی مولانا مودودی صاحب کی, یا آپ سمجھ رہے تھے کہ نہیں یہ جماعت ہے؟ صحیح ہے. اچھا, ویسے تو میں جماعت اسلامی کے گھرانے میں ہی پیدا ہوا. اچھا, ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما تھے, مولانا گلزار احمد مظاہری. ٹھیک ہے, اس لیے جماعت اسلامی پیدا ہوئے تو جماعت اسلامی کا ہی نام گھر میں تھا, ان کے بارے میں ہی بات ہوتی تھی. خود والد صاحب گرفتار ہوئے, گرفتاریاں ہی ہم نے دیکھی, شاہی قلعے میں گئے. تو اس لیے یہ جو کچھ ہمارے ہاں ہماری تربیت میں ہوا اس میں جماعت اسلامی تو داخل تھی. اور مولانا مودودی صاحب سے میری پہلی ملاقات ہوئی جب میں 3 سال تیسری جماعت میں تھا. اچھا, اور مولانا مودودی صاحب کو جب وہ تعارف کروایا گیا کہ یہ مولانا گلزار احمد مظاہری صاحب کے بیٹے ہیں, تو انہوں نے کہا یوں کہیں نا یہ گلے گلزار ہیں. وہ مولانا کا ایک خاص مطلب انداز تھا, بڑی خوبصورت بات کرتے تھے. تو یہ ہے کہ جی ایک تو یہ رہا, لیکن نہیں صرف یہی نہیں تھا کہ ہوتا ہے نا کہ بندہ خاندانی طور پر جس مسلک سے وہ اسی مسلک میں چلتا ہے. پھر پڑھا, یعنی مولانا مودودی صاحب کا مطالعہ کیا, ان کی کتابوں کو پڑھا, ان کو سمجھا, یہ دیکھا. میری PhD بھی مولانا مودودی صاحب پہ ہے. اچھا, ٹھیک ہے, ان کے سیاسی نظریات پہ. اچھا, اور اس کے بعد اس کو پڑھ کے اور زیادہ شعوری طور پر سوچ سمجھ کے, میں 8ویں جماعت میں تھا جب میں نے اسلامی جمعیت طلبہ میں شمولیت اختیار کی. اچھا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد سے پھر مسلسل چلتے رہے. پھر جمعیت میں ہی کئی ذمہ داریاں رہیں. پھر 1975 تک میں جمعیت میں, 75 میں جماعت اسلامی میں آ گئے.
تو یہ سارا سفر جتنا ہے نا جی، یہ سارا جماعت اسلامی میں ہی تھا. اچھا، مطلب وہی دیکھا ہے، وہی کچھ ہی دیکھا ہے. یعنی پورے پلان کے ساتھ تھے، کیونکہ ابا بھی تھے جماعت اسلامی میں، تو اس لیے تھے. اچھا بتا، مولانا صاحب کا نا اسلامی انقلاب کے حوالے سے ایک سرٹن کانسیپٹ تھا، ہے بلکہ پاکستان کا جو نظام حکومت ہے اس میں مولانا صاحب کا کانسیپٹ جو ہے نا، موجودہ حالات کی میں بات کروں، وہ کہیں فٹ اتنا نہیں بیٹھتا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ کو چندہ ضرور دیتے ہیں، آپ پہ اعتبار ضرور کرتے ہیں، آپ کو ٹرسٹ سب کچھ ہے، اور یہ سب چیزیں ہیں. مولانا مودودی صاحب کا انقلاب کا جو تصور تھا پاکستان میں عام آدمی کے لیے، اس میں کیا فائدہ ہے؟ اچھا، پہلے تو اسپیشلی موجودہ حالات. صحیح، بڑی اچھی. پہلے تو یہ ہے کہ یہ کوئی مشکل تصور نہیں ہے. مولانا مودودی صاحب نے وہی کچھ پیش کیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش بھی کیا اور عملاً کر کے بھی دکھایا. مدینہ منورہ کی ایک اسلامی ریاست آپ نے قائم کی، آپ کی حیات مبارکہ میں قائم ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ صرف توجہ دلائی لوگوں کو اپنے لٹریچر کے ذریعے کہ اصل کام ہمارا اللہ کی حکومت کو قائم کرنا، ایک اسلامی حکومت کو قائم کرنا مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے. یہ وہ تسلسل ہے جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ یہ چھا جائے، یہ مراد ہے. اچھا، اب اس پہ مولانا نے توجہ دلائی. یہاں پر دین اور سیاست الگ الگ تھے. وہ جو اقبال نے کہا نا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. آپ مسجدوں میں جاتے ہیں، لکھا ہوتا ہے جی یہاں سیاسی گفتگو منع ہے. آپ کہیں ہوٹل میں جاتے ہیں، حجام کی دکان پہ جاتے ہیں، وہاں بھی لکھا ہوتا ہے سیاسی. بھئی سیاست جو ہے وہ اگر عوام کی اور مسجد کی اور ممبر و محراب کی پہنچ سے باہر ہونی ہے تو پھر وہ کون سی سیاست؟ پھر یہی مکارانہ سیاست ہونی ہے نا. جی، یہ والی سیاست میرے خیال کرنا منع ہے. یہ سیاست کرنا ویسے ہی منع ہے، گفتگو کرنا نہیں، سیاست کرنا ہی منع ہے. یہاں تو لکھا ہے سیاسی گفتگو نہ کریں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاست ہی غلط ہے. سیاست کو عبادت کا درجہ دیا جا سکتا ہے اگر بھلا آ جائے اس کے اندر. سیاست عبادت ہے، لوگوں کی خدمت کا نام سیاست ہے. سیاست یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں اپنے آپ کو سمجھیں، اللہ سے ڈریں. بالکل. جو حکمران بنے وہ سب سے زیادہ خدا خوفی کرنے والا ہو. وہ یہ سمجھے کہ دریائے فرات کے پرلے کنارے پہ ایک بکری کا بچہ بھی بھوک سے مر گیا تو اس کا حساب دینا پڑے گا. یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے جب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا ایک لٹریچر، ان کی کتابیں ہیں، اسلامی ریاست ان کی کتاب ہے، خطبات ان کی کتاب ہے، دینیات ان کی کتاب ہے، ان کی کتاب جو ہے قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں ہیں، ان کی کتاب جو ہے وہ خلافت و ملوکیت ہے. یہ سب ایک طرف، ایک سمت کی طرف لے جاتے ہیں کہ دین کو قائم کرنا چاہیے. اور یہ لوگوں کا فائدہ ہے، یہ اس میں سب کا، حتیٰ کہ اقلیتوں کا فائدہ. ہمارے ملک میں جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کا بھی فائدہ اس میں ہے کہ یہاں پر ایک اسلامی حکومت ہو. اچھا، اسلامی حکومت کا جو کانسیپٹ ہے جماعت اسلامی کی نظر میں ذرا، کیونکہ ابھی تو آئی نہیں نا آپ لوگوں کی حکومت، تو اس لیے بھی ہم کانسیپٹ پہ ہی بات کریں گے تو لوگوں کو سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہو جائے. اس وقت 3 قسم کے سسٹم ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں جہاں اسلامی نظام، یا کم از کم اعلان تو ہے کہ یہاں اسلامی نظام ہے. چیز کے اس میں سعودی عرب، دوسرا افغانستان کا طرز اسلامی، تیسرا ایران. تو اگر میں آن دا ہول کٹ شارٹ کر دیں تو میں یہ 3 اسلامی نظام چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، جماعت اسلامی کا جو کانسیپٹ ہے اسلامی نظام کا، وہ کس کے قریب ہے؟ ایران کے، سعودی عرب کے، افغانستان کے؟ اچھا، پہلے تو میں تھوڑی سی بات، چونکہ آپ نے یہ کہا نا کہ جی آئی نہیں ہے، ہم جزوی طور پہ آئے ہیں. ہم نے کراچی میں ضلعی حکومت ہمیں ملی اور بہترین ضلعی حکومت قائم کر کے دکھائی. نعمت اللہ خان بنے، عبدالستار افغانی بنے، اور لوگوں کو یہ بتایا کہ اگر لوگ دیانتدار ہوں، خدا سے ڈرنے والے ہوں، تو وہ کس طرح سے بجٹ کو 4 ارب سے اٹھا کر 48 ارب تک لے جاتے ہیں اور 1 روپے کا بھی نیا ٹیکس نہیں لگاتے. کرپشن روک کے، بدعنوانیاں روک کے خدمت کی. وہاں پہ پل بنائے، وہاں سڑکیں بنائی، وہاں کالج بنائے، اسکول بنائے، ہسپتال بنائے، پارک بنائے. تو ایک نمونہ ہے. ہم یعنی یہ ہم پیش کرتے ہیں. 2024 میں بھی ہو جاتے ہیں اگر پی ٹی آئی کے بیچارے بلدیاتی نمائندے اٹھائے نہ جاتے تو ہو جاتا. مطلب پتہ نہیں یہ ٹاپک ایک ایسا ہے کہ جس پہ ہم
ان کو اتنی رعایت نہیں دے سکتے کہ صرف اٹھائے جانے کی وجہ سے ہے، لیکن چلے نہیں بنی ہماری، مطلب ووٹ لینے کے باوجود نہیں بنی۔ 3 لاکھ ووٹ والے بن گئے، 9 لاکھ ووٹوں والے رہ گئے۔ یہ بھی تماشا ہمارے ملک میں ہی ہوتا ہے۔ لیکن جو آپ کا سوال ہے، ان تینوں ماڈل میں سے کوئی ماڈل بھی ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا ماڈل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو سعودی عرب، افغانستان اور ایران کا ماڈل پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماڈل نہیں ہے؟ نہیں، پوری طرح نہیں ہے نا جی۔ آپ انداز کریں، بادشاہت اسلام کے نظام میں تو بادشاہت اس طرح سے نہیں ہے۔ سعودی عرب آ گیا۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ جو ہے کہ آپ شریعت کا نفاذ ایک اس طرح سے کریں کہ بعض چیزوں کو جزوی طور پر اب اتنی زیادہ شدت دے دیں اور بہت ساری چیزیں رہ جائیں، تو اسلام ہے اس طرح سے وہ افغانستان آپ نے چھیڑ دیا۔ ایران کا ایک مسلکی ہے معاملہ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین جو ہے وہ مسلکوں سے اوپر ہے، ٹھیک ہے، اور اس لحاظ سے جو ہمارے پیش نظر ماڈل، جسے میں نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل ہے، میں نے ان کی کس کی مخالفت نہیں کر رہا۔ سعودی عرب جو کام کر رہا ہے بڑے اچھے کام ہیں، افغانستان والے جس حد تک وہ کر رہے ہیں شریعت کا نفاذ بڑا اچھا ہے۔ ایران میں بہت زیادہ ایک بڑے طویل عرصے سے ایک چل رہا ہے۔ اس ٹائم تو امت مسلمہ کی بہت سا بوجھ اٹھایا ہوا ایران نے، بہت بالکل ہے، میں نفی نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ان سب کے اوپر بھی ہیں، اور وہ ہے کہ جو ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود قائم کیا اور جو خلافت راشدہ کی شکل میں چلا۔ آگے بڑھوں، لیکن ذرا پاکستان کے حوالے سے بتا دوں، آپ ایک اسلامی نظام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ فقہ کی بات ہو رہی ہے کہ ہم پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہوگا ان 3 ممالک کے اندر، وہ کانسیپٹ نہیں۔ پاکستان میں بھی مختلف فقہ ہے نا، اور میجورٹی اہل سنت کی ہے، مگر یہاں دوسرے طبقات بھی ہیں، یہاں بریلوی طبقہ، دیوبندی، اہل تشیع، یہ تمام ہیں، اور ان کی ایک بڑی زبردست اسمارٹ تعداد ہے۔ تو سر، اس تمام سینیریو میں رہتے ہوئے کس فقہ کے مطابق ہوگا یہ نظام؟ اچھا، کیونکہ نعمت اللہ صاحب کی آپ نے مثال دے دی، میں میئر کی بات نہیں کر رہا تھا، میں نظام حکومت کی بات کر رہا تھا کہ ہر چیز اوپر سے لے کے نیچے تک اس حساب سے چلنا ہے جس حساب سے شریعت حکم دے رہی ہے، وہ مجھے بتائیے۔ اچھا، یہ جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی نا، تو یہ سوال اٹھایا گیا جو آپ بھی آج اٹھا رہے ہیں کہ جی کس کا اسلام؟ چنانچہ 31 علماء کرام کراچی میں اکٹھے ہوئے، جن میں اس وقت کا ہر مسلک کا سب سے بڑا عالم اس میں موجود تھا، دیوبندیوں کے، بریلویوں کے، اہل حدیث کے، اہل تشیع کے۔ اچھا، اب یہ کہ اس سب میں آ کے وہ 22 نکات پر اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، ہمارے درمیان کوئی اختلاف، کوئی اس کی بنیاد پہ نہ کہے کہ کس کا اسلام نافذ کرے، یہ 22 نکات ہیں، ان 22 نکات کے مطابق آپ حکومت بنائیں، اس میں سب مسلکوں کا اتفاق ہوگا۔ اس لیے یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے۔ جو انڈیویجول معاملات ہوتے ہیں وہ ہر ایک فقہ کے مطابق الگ ہوگا، شادی بیاہ کے معاملات ہیں، وراثت کے معاملات ہیں، نمازیں اپنے فقہ کے مطابق ادا کریں، اس میں کوئی اسٹیٹ کو، جو اسٹیٹ کے بنیادی اصول ہیں کہ اللہ کی حاکمیت، سب اکٹھے ہیں، اللہ کی حاکمیت ہونی چاہیے، حاکمیت اعلیٰ اللہ کی۔ پھر اس بات پہ سب اکٹھے ہیں کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بنیاد ہے، اہم ترین ہمارا حصہ ہے، اس پہ بھی سب اکٹھے ہیں۔ اس پہ بھی یہ ہے کہ جو حکمران بنے وہ خدا خوف ہوں، خدا ترس ہوں، اس پہ بھی تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس پہ بھی کہ ایک فلاحی ریاست بنانی چاہیے، اس پہ بھی کسی مسلک کا اختلاف نہیں ہے۔ کہیں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ کوئی بھی آ کے کرے تو کہیں کوئی اختلاف والی۔ جو انڈیویجول معاملات ہیں، مسلکی معاملات ہیں، اس پہ سب اپنے آزاد ہیں۔ ریاست جو ہے وہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی، اسلامی ریاست وہ اس کے ذمے ہے تربیت کرنا معاشرے کی، اس کے ذمے اس بات کی ہے کہ وہ ایک اچھی سوسائٹی پیدا کرے، لوگوں میں بھی یہ شعور پیدا ہو کہ جی چوری، ڈاکہ، گالم گلوچ، بد زبانی، بد کلامی، بد عہدی، یہ ساری ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تربیت۔ پچھلے ہم 100 سال کی اگر سیاست کو دیکھیں تو ہم نے کوئی ایسی اسلامی تحریک کامیاب ہوتے نہیں دیکھی، کچھ عرصے کے لیے ہوئی، 2-3-4 سالوں کے لیے، پھر وہ ہوا،
کیونکہ ایک دنیا میں ایک اس کی ایکسیپٹیبلٹی بھی تو میٹر کرتی ہے نا. آپ اپنے ہمسایوں کو دیکھتے ہوئے یہ سب چیزوں کو کرتے ہیں, تو یہ ہمیشہ ناکام کیوں ہو جاتی ہے؟ ایک تو یہ مجھے بتائیے گا, کوئی اسٹرگل میں کمی ہے؟ ویسے میں آپ کو بتا دوں, جماعت اسلامی بنگلہ دیش میں تھی, ٹھیک ہے جی, اور بنگلہ دیش میں تھی, اور ان کے نظریات آپ کو پتا ملتے جلتے بھی ہیں پاکستان سے. تو اب آپ بتائیں اس سے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ موجودہ جو نسل ہے اس کو اس آئیڈیالوجی کے اندر کسی قسم کے کچھ اجتہاد کی ضرورت ہے اگر آنا ہے؟ نہیں تو آئے, پراچا صاحب نے اپنی زندگی میں ایک اپنا حصہ ڈالا اور پھر آگے بڑھ گئے, اور یوں ہم بھی آئے اور ہمارے پھر بچے پھر یوں ہی دیکھتے ہوئے چلے جائیں گے. تھوڑا اجتہاد والا معاملہ رکھیں, تاکہ ایسا نہیں سمجھتے کہ یہ زیادہ ضروری ہے موجودہ معاملات کو دیکھتے ہوئے. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ ناکامی تو ہے ہی نہیں نا. ایک آدمی ایک اچھی اقدار پہ چل رہا ہے, چاہے اس کو دنیاوی طور پہ ناکام ہو. ایک آدمی دیانتداری کے ساتھ اپنا مال بیچتا ہے, نہیں کماتا, بد دیانت زیادہ کما لیتے ہیں, تو ہم اس کو ناکام نہیں کریں گے. جو دیانتداری سے کام کر کے تھوڑا منافع لے رہا ہے وہ کامیاب تو وہ ہے, اس لیے کہ اس نے اپنی اصولوں پہ چلا ہے اور اس نے کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دیا, فریب نہیں دیا. یہی بات جماعت اسلامی کی ہے. کوئی ہمیں ناکامی نہیں ہے. ہم الیکشن میں ناکام ہو جائیں, ہم تب بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے حصے کا کام کر دیا, ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے, تو وہ ناکامی نہیں ہے. لیکن یہ بات جو آپ کر رہے ہیں اجتہاد کی, تو ظاہر بات ہے کہ اجتہاد کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے. اجتہاد ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اصول بنائے گئے ہیں. پہلی بات تو خود قرآن و سنت تو ایک مکمل ہے, کہیں ہمیں کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو اس کے لیے اصول موجود ہیں. اجتہاد کون کرے, اجتہاد کس طرح سے کیا جائے, تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اب ہمارے ہاں اسلامی نظریاتی کونسل ہے, ایک کونسل بنائی گئی, آئینی ادارہ ہے کہ معاملہ اس کے پاس بھیجا جائے. چونکہ کسی کو کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے کہ واقعی اسلامی اجتہاد ہو, اس لیے وہاں ایک روٹین کی کام ہوتا ہے. کوئی مسئلے ان کے پاس جاتے ہیں, وہ رپورٹیں دیتے ہیں. میں نے رہا, وہ جو رپورٹیں ہوتی ہیں وہ بندھی بدھائی کتابیں اس کے ساتھ رسی کے ساتھ بندھی ہوئی ہر ممبر کی ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں. وہ ایک پورا پلندہ ہوتا ہے, اور اسپیکر کہتا ہے کہ جی ہم نے ٹیبل کر دی ہیں, چلیں ختم. اسلامی نظریاتی کونسل اتنی ہی تھی, وہ کوئی کھول کے بھی نہیں دیکھتا, کوئی اپنے ساتھ بھی نہیں لے جاتا, وہ وہیں پڑی رہتی ہیں. بعد میں اسمبلی کا عملہ اس کو اٹھا کے کسی سٹور میں ڈال دیتا ہے. تو کیا ایک آئینی ادارہ صرف اس کام کے لیے ہے کہ جی وہ بڑی محنت کریں, بڑا اجتہاد کریں, بڑا سارا کچھ کریں, حکومت اس کو اتنی اہمیت بھی نہ دے کہ اس پر ڈسکس ہی کر لے اسمبلی میں؟ تو اس لیے اصل بات یہ ہے کہ اجتہاد جب ہم آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ معاملات کہ جن پہ اجتہاد کی ضرورت ہے اس پہ لازمی طور پر اجتہاد بھی ہوگا. نہیں ضرور آئیں, مگر اس آنے تک پہنچنے کے لیے نا کچھ قربانیاں ریکوائرڈ ہیں. مجھے کچھ قربانیاں بھی آپ ضرور بتائیں کہ کیا ہے جماعت اسلامی کی قربانی, کہ وہ قربانیاں ہی میرے خیال ہے کسی تحریک کے ساتھ پھر آپ کو کسی ایسی مسند پہ بٹھا دیتی ہیں. جس طرح بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کی قیادت کو جو سینئر رہنما تھے ان کو پابند سلاسل بھی کیا گیا, ان کو پھانسیاں بھی دی گئیں, تختہ دار تھے, لیکن سب تھے, اور وہ علیحدگی کے قائل نہیں تھے. یہ ہے, مگر موجودہ حالت میں ہم نے دیکھا حسینہ واجد صاحبہ یہ سارے کام کرتی رہیں, اور ان کے خلاف اسٹوڈنٹ تحریک تھی, کہ اسٹوڈنٹ تحریک میں جماعت اسلامی تو نہیں تھی. چاہتی تو اس میں اپنا انپٹ ڈال سکتی تھی جماعت اسلامی. تو ایسا کیوں ہے کہ بالکل پیک پہ آ کے آپ لوگ بالکل سلو ہو جاتے ہیں, جہاں ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس اسمارٹ موو کی کہیں کمی ہے؟ تو ایسا فیل کرتے ہیں آپ لوگ؟ اچھا, قربانیاں تو یہاں سب سے زیادہ جماعت اسلامی نے ہی دی ہیں. ٹھیک ہے. مولانا مودودی صاحب کو 1953 میں سزائے موت سنائی گئی. 2 افراد کو سزائے موت سنائی گئی تھی 1953 کی تحریک ختم نبوت میں. ان میں ایک مولانا مودودی صاحب تھے, دوسرے مولانا عبدالستار نیازی تھے. تو مولانا مودودی کو جیلوں میں ڈالا گیا, سزائے موت سنائی گئی. میاں طفیل محمد صاحب, ہماری قیادت کے بے شمار لوگ, اپنا ذکر میں ایسے ہی بیچ میں آ گیا. 13 مرتبہ تو میں جیلوں میں گیا ہوں, اور کئی زندگی کے کتنا ہی عرصہ جیلوں میں گزارا ہے. تو قربانیاں دی ہیں جماعت اسلامی نے, پھر جانی قربانیاں دی ہیں. یہ مشرقی پاکستان جسے بنگلہ دیش آج ہم کہنے پہ مجبور ہیں, اس مشرقی پاکستان کو پاکستان رکھنے کے لیے کہ یہ ایک ہی رہے,
چاہے وہ مجیب الرحمان ہی وزیر اعظم بنے، تو اس کے لیے جماعت اسلامی نے 10,000 جوانوں کی قربانی وہاں دی ہے. ان کو شدید ترین تشدد ان پہ کیا گیا، جیپوں کے پیچھے باندھ کر گھسیٹا گیا، سگریٹوں سے ان کے جسم پر جو ہے وہ بنگلہ دیش زندہ باد لکھا گیا، ان کا مطلب ایک ایک عضو کاٹ کر ان کو جو شہید کیا گیا. اور یہ بے شمار لوگ تھے. ابھی جن کا جو بنگلہ دیش جماعت اسلامی، یہ پہلے جماعت اسلامی پاکستان ہی تھی نا، یہ مطیع الرحمان نظامی صاحب، یہ پروفیسر غلام اعظم صاحب، یہ عبد القادر ملا اور جتنے لوگ شہید ہوئے، قمر الزماں ہے، دیگر ہیں، علی حسن مجاہد ہیں، ان سب کو جن کو یا پھانسیوں پہ یا جن کے جنازے جیلوں سے نکلے ہیں، 80 90 سال کے یہ لوگ جیلوں میں پڑے رہے. تو یہ بڑی قربانیاں ہیں. یہ جو تحریک اٹھی ہے یہ ان قربانیوں کے صدقے ہی اٹھی ہے. ان میں جو طالب علم ہیں وہ اسلامی چھاتر و شبر کے، جسے ہم جہاں پر اسلامی جمعیت طلبہ کہتے ہیں اور وہاں پر اسلامی چھاتر و شنگو پہلے تھی، اب چھاتر و شبر ہے، تو وہ بہت بڑی ان کا کنٹریبیوشن ہے، وہ اس میں شامل ہے. اچھا یہ بتائیں، جس زمانے میں ہم بڑے ہو رہے تھے تو اس زمانے میں نا کشمیر میں بڑا جہاد کا تھا، یہ تھا، تو یہ ایک الزام ہے کہ کبھی اس جہاد میں جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کا کوئی بیٹا نہیں اس میں شامل تھا. وہ جمعیت کے پلیٹ فارم سے لوگوں کی ذہن سازی بھی ہوتی تھی جہاد کے لیے، اور پھر کشمیر میں جا کے لڑتے ہیں. ہم نے کئی ڈیڈ باڈیز اپنے سامنے وہ ریسیو بھی کیں، دیکھی بھی، اور کہا جاتا ہے کہ جی جس پہ کئی، میں ابھی کیا نام لوں، کچھ کے نام میرے ذہن میں بھی ہیں، کہ ان کے بچے یورپ اور امریکہ میں پڑھتے رہے اور ادھر بچے کشمیر میں شہید ہوتے رہے. تو کبھی یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں ود ان جماعت کے، یار کوئی ایک آدھا اپنا بچہ بھی ذرا بھیجا جائے؟ اچھا، سارے مطلب جو تھے نا جی، بڑی بڑی قیادتوں کے لوگ وہاں پہ بچے شہید ہوئے ہیں. اچھا. مولانا جان محمد عباسی صاحب جماعت اسلامی کے نائب امیر تھے، ان کا بیٹا. پھر اسی طرح لیاقت بلوچ صاحب، ان کا ایک قریبی عزیز بھانجا. پھر اسی طرح سے ہمارے جسٹس ملک غلام علی صاحب منصورہ میں ہی رہتے تھے، ان کا بیٹا. انور نیازی صاحب ہمارے نشر و اشاعت کے تھے مرکز میں، ان کا بیٹا. صفدر چودھری صاحب ہمارے مرکزی نشر و اشاعت کے ناظم تھے، ان کا بیٹا. یہ اگر گنتے چلے جائیں تو ایک بڑی فہرست ہے. اور یہ کہ یہ بھی بالکل جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے. امریکہ میں پڑھ رہے ہیں، ایک پوسٹ چلتی ہے جس میں میرا قاضی صاحب کے بچے باہر نہیں پڑے ہوئے؟ نہیں، قاضی صاحب کے بچے یہاں پڑے ہیں. اچھا، یہاں پڑے ہیں قاضی صاحب کے. ایسے ہی وہ کر دیا جاتا ہے، قاضی صاحب کی بیٹیاں وہاں پڑھ رہی ہیں. بیٹی یہ سمیہ راحیل قاضی ہے، یہاں ہی پڑھی، یہاں سے انہوں نے PhD کیا. آصف لقمان قاضی ہیں، وہ یہاں ہی پڑھے، یہاں سے ہی انہوں نے کیا. تو کوئی نہیں ہے، یہ چونکہ پراپیگنڈے میں بڑا زور ہے. میں کہتا کہ کوئی شہیدوں میں قاضی حسین احمد صاحب اور منور حسن صاحب، تو فیل صاحب کی کوئی بچہ نہیں تھا. خیر آپ نے کہا باقی نہیں، مطلب یہ ہے نا کہ جی یہ تو نہیں ہے کہ جو وہ انہوں نے کوئی بھیجنے میں کثر کی. شہید نہیں ہوئے تو بس یہ تو مطلب اللہ کو قبول ہے. کے دور میں حسن نصر اللہ کو دیکھوں، اسماعیل ہنیہ کو دیکھوں، انہوں نے کہا بڑی بڑی نسلیں انہوں نے کر دی ہیں، وہ ایکٹیو نام رہ گئے ان کے. وہاں بھی جو افغانستان کے لوگ تھے یا کشمیر میں، وہاں لیڈروں کے بچے، وہاں کے لیڈروں کے بچے وہ ہوئے. یہ تو مدد دینے کے لیے گیا نا پاکستانی. بنیادی طور پر تو یہ افغانستان والوں کی اپنی تھی، کشمیر والوں کی اپنی ہے. اچھا، جماعت اسلامی کا ایک طلبہ کا ونگ ہے نا جمعیہ، جس کے آپ بھی حصہ رہے ہیں، اور جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی، آج کل کے دور میں وہ مقاصد پورے ہو رہے ہیں؟ بالکل ہو رہے ہیں. لیکن یہ مقاصد یہ تھے کہ تعلیم، اسلامی نظام تعلیم قائم کریں، تعلیم کا معیار بہتر ہو، طلباء کو سہولتیں ملیں، طلباء کو ذہن سازی کی جائے، تربیت کی جائے. یہ اگر اسلامی جمعیت طلباء ایک بہت بڑا کام ہے، ورنہ یہ منشیات کے اڈے تعلیمی ادارے بن چکے ہیں. اب بھی جہاں اسلامی جمعیت طلباء نہیں ہے وہاں پر منشیات کے اڈے بنے ہوئے ہیں. وہاں پہ آئس جو ہے وہ کھلے عام ہے، آپ تو جانتے ہوں گے. یہ بڑا کنٹریبیوشن ہے اسلامی جمعیت طلباء کا کہ اس نے نسلوں کو بچایا ہے، اس طرح نشے سے بچایا ہے، بے راہ روی سے بچایا ہے، مقصدی تعلیم کی طرف لائے ہیں، تربیت کی ہے. ایک نسل آج اگر کہیں پر کوئی اچھا جج ہے، کہیں پر کوئی اچھا صحافی ہے، کہیں پر کوئی اچھا پارلیمنٹیرین ہے، کہیں پر کوئی ایسا ہے کہ جس سیاستدان کے دامن پر کرپشن کے الزام نہیں ہے،
چاہے وہ کسی پارٹی میں ہے، ماضی کے اندر وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ رہا ہے۔ اچھا، آپ بھی اپنے وقت پہ اسٹوڈنٹ یونین میں کوٹ ڈالتے تھے؟ اگر کوئی بندہ آپ کے اسکول آف تھاٹ سے نہیں کرتا تھا، اس کو پٹائی شٹائی ہو جاتی تھی اس کی؟ نہیں، کیونکہ آج کل تو لگ رہا ہے یہ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں طلبہ کو، دوسرے اس کو ذرا روک دیتے ہیں، یہ سب چیزیں۔ آپ بھی سمجھتے کہ طلبہ ونگز کو ختم کر دینا چاہیے، سیاسی ونگ کو طلبہ کے، اور باقاعدہ ایک اسٹوڈنٹ یونین کو ذرا تھوڑا سا اس کو سپورٹ کرنا چاہیے؟ ہم تو اسٹوڈنٹ یونین کی بحالی کے حق میں ہیں، میں تو خود اسٹوڈنٹ یونین کا صدر رہا ہوں۔ سیاسی پلیٹ فارم تو خطرہ ہے، پی ایس ایف، ایم ایس ایف، جمعیت، ان کو ختم نہیں ہونا چاہیے؟ یہ بند، جب الیکشن میں حصہ لینا ہے، جب 18 سال کا ووٹر آپ کرتے ہیں تو آپ طلبہ کو 18 سال میں ووٹ کا تو حق دے رہے ہیں، سوچ کا حق نہیں دے رہے کہ وہ سوچ سمجھ بھی کرے۔ تو یہ تو تنظیمیں صرف یہ ہے کہ لاقانونیت نہ کریں، تعلیمی معیار کو برباد نہ کریں، یہ ضروری پابندیاں ہونی چاہیے۔ جب جن اداروں میں اسلامی جمعیت طلبہ نہیں ہے وہاں پہ تو قتل و غارت زیادہ ہوتی ہے، وہاں موٹر سائیکل چوری کے موٹر سائیکل وہاں ہاسٹوں سے ملتے ہیں، وہاں سڑکوں پر چلنے والی ویگنوں سے پتھے وصول کیے جاتے ہیں، قبضہ گروپ بنتے ہیں، مافیا بنتا ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ تعلیمی اداروں میں ایسی چیزیں ہونی چاہیے، لیکن اگر الیکشن ہوتے رہیں گے اسٹوڈنٹ یونین کے تو کوئی یہ نہیں کر سکے گا، ووٹ لینے ہیں نہیں یہ کر سکتا کہ وہ مار پٹائی کرے، چاہے وہ اسلامی جمعیت طلبہ ہی ہو۔ میں نہیں کہتا کہ جو کوئی واقعہ اگر اسلامی جمعیت طلبہ والے کریں گے وہ بھی غلط ہے، لیکن یہ کہ اگر اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن ہوتے رہیں تو اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے، اس لیے۔ اچھا، علامہ مودودی صاحب کی بات ہو رہی ہے، تو مجھے بتائیں آخر میں وہ جماعت اسلامی سے الگ ہو گئے تھے؟ اگر الگ ہو گئے تھے تو کیوں ہو گئے تھے؟ وہ کیا فیکٹرز تھے جس کی بنا پر وہ مایوس ہوئے؟ کیونکہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ اس حوالے سے مختلف آراء رکھتے ہیں کہ جی ہمارے بابا نینا کے معاملات جماعت اسلامی سے علیحدہ ہو گئے تھے، وہ پھر دھوکوں کا بھی ذکر کرتے ہیں ڈاکٹر اسرار کی شکل میں، پھر مختلف چیزوں کا یہ بھی کرتے ہیں۔ مولانا مودودی صاحب الحمدللہ یعنی ایک ابتدا کرنے والے جماعت اسلامی کی، اور زندگی کا لمحہ لمحہ جماعت اسلامی کے لیے انہوں نے وقف کیا آخری سانس تک۔ اچھا، یہ مولانا مودودی نے اپنے لٹریچر میں لکھا کہ یہ میرا مشن، میرا مقصد حیات ہے، اگر کوئی نہیں چلے گا تو میں اکیلا چلوں گا۔ تو جو آدمی اس طرح سے کر رہے ہو تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جی وہ کبھی الگ ہو جائیں، آخر وقت تک وہ رہنمائی دیتے رہے۔ ٹھیک ہے کہ وہ جماعت اسلامی کے امیر نہیں رہے، جماعت اسلامی کی شورا کے بھی ممبر نہیں رہے تھے، خود سے جب انہیں علیحدہ کیا نہیں کون کر سکتا ہے علیحدہ، وہ خود ہی انہوں نے دیکھیں نا، انہوں نے خود معذرت کی کہ میری صحت اب نہیں ہے، میں نہیں، ناراضگی کوئی نہیں تھی، کوئی ناراضگی کا تصور بھی نہیں، سوچ بھی نہیں ہے، کوئی یہ بیان، یہ سب جھوٹ ہے۔ اچھا، یہ بھی جھوٹ ہے کہ ان کی بک خلافت و ملوکیت کو لے کے جماعت اسلامی کے اندر مختلف آراء پیدا ہوئی تھی، جس میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی کافی آواز بلند کی تھی، یہ سب باتیں ہیں؟ نہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب تو بہت پہلے علیحدہ ہو گئے تھے نا، اور وہ خلافت و ملوکیت کی وجہ سے نہیں، یہ 1957 میں وہ ایک مولانا امین حسن اصلاحی صاحب، ڈاکٹر اسرار صاحب، مصطفیٰ صادق صاحب، ارشاد حقانی صاحب، یہ سارے جماعت اسلامی میں تھے، اور حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب، یہ لوگ علیحدہ ہوئے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے یا کہتے تھے کہ جماعت اسلامی کو ایکٹیو پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے، دوسرے لفظوں میں انتخابی سیاست نہیں کرنی چاہیے، یہ ایک ان کا نقطہ نظر تھا۔ جماعت نے جب انتخابات میں حصہ لیا تو انہوں نے کہا یہ غلط آپ نے کیا ہے، ایک نقطہ نظر تھا۔ اس پہ پھر یہ طے ہوا کہ جماعت اسلامی کا اجتماعی ارکان کیا جائے اور وہ بھی اپنی رائے پیش کر دیں اور مولانا مودودی صاحب بھی اپنی رائے پیش کر دیں۔ چنانچہ مولانا مودودی صاحب نے ارکان میں اپنی رائے پوری پیش کی، جو ایک تقریر کی صورت میں، ایک کتاب کی صورت میں موجود ہے۔ دوسری طرف ان حضرات نے بھی اپنی پورا بیان دیا، اور ان کے بیانیے وہ بھی بعد میں ان کی کتابوں میں موجود ہے، جس میں ڈاکٹر اسرار صاحب بھی۔ اب یہ کہ اس کے بعد وہاں پر جو اجتماع تھا اس نے ان کی رائے سے اتفاق نہیں کیا، اور ان کو جب رائے کے لیے کہا گیا کہ آپ اس میں رائے کیا دیتے ہیں، تو مولانا مودودی صاحب کے حق میں جو انہوں نے کیا 97 یا اس سے کوئی کم و بیش % لوگوں نے وہ دی، اور جو لوگ نہیں اس سے اتفاق کر رہے تھے پھر انہوں نے جماعت اسلامی سے استعفیٰ دے دیا۔ ظاہر بات ہے کہ جب ان کی بات نہیں مانی گئی تو اور راستہ تو نہیں تھا، یا تو وہ اجتماعی فیصلے کو قبول کر لیتے یا علیحدہ ہو جاتے۔ تو یہ ہوا ڈاکٹر صاحب کا، تو اس میں
کوئی اس کے علاوہ یہ کہ جماعت اسلامی سے کوئی لوگ، ہر پارٹی میں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں لکھتے ہیں، لیکن جماعت اسلامی سے کوئی اس بنیاد پر، خلافت و ملوکیت کی بنیاد پر کوئی ہماری دو رائے یا دو گروپ نہیں ہے. خلافت و ملوکیت سے سب کو اتفاق ہے. ویسے مولانا مودودی صاحب نے یہ بات بہت شروع میں کہی تھی کہ میری کتابوں کی وضاحت یا اونرشپ جماعت اسلامی کے ذمہ نہیں ہے. اگر جماعت اسلامی اسے نہیں کرے گی تو مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی، یہ میری رائے ہے. لیکن اس کے باوجود جماعت اسلامی خلافت و ملوکیت کی رائے سے اتفاق کرتی تھی. کوئی دو گروپ نہیں تھے. اچھا، آپ کے سامنے بہت سے جماعت اسلامی کے امیر آئے، میاں طفیل صاحب، قاضی حسین احمد صاحب، سید منور حسن، سراج الحق اور اب حافظ نعیم صاحب. ان میں سے کون ایسے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا مودودی صاحب کی سوچ کے بہت زیادہ قریب ہیں یا ان کے فٹ سٹیپس کو پراپر فالو کر رہے ہیں؟ جب میں نے ایک تو اتفاق یہ ہے، حسن اتفاق کہ سبھی عمراء کو دیکھا ہے. اسی لیے میں نے آپ سے یہ سوال کیا. مولانا مودودی صاحب کے ہم پڑوسی رہے. مولانا مودودی صاحب کے گھر میں نماز کا انتظام تھا اور 2 یا 3 سال نماز کی امامت میں کراتا رہا. اچھا. یعنی اور مولانا پیچھے نماز پڑھتے، چونکہ وہ کرسی پہ بیٹھ پہ انہوں نے پڑھنی ہوتی تھی. اچھا. اس لیے بہت قریبی مولانا مودودی صاحب کو بھی بہت قریب سے دیکھا، ان کے دور کو بھی. میاں طفیل محمد صاحب بھی بہت ہی مرد درویش اور انتہائی منظم آدمی، انہوں نے جماعت اسلامی کو تنظیمی استحکام دیا. اگر یہ کہا جائے کہ مولانا مودودی صاحب کی فکر کو اور اس چیز کو مضبوط کرنے میں کردار سب سے زیادہ کس کا ہے تو وہ میاں طفیل محمد صاحب کا ہے. لیکن یہ کہ جماعت اسلامی کو ایک نئی اٹھان دی وہ قاضی حسین احمد صاحب نے دی. بلا شبہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب انہوں نے پبلک میں اس کو جماعت اسلامی کو متعارف کروایا، جماعت اسلامی کو ایک لحاظ سے وہ دفتروں سے یا کتابوں سے نکال کر سڑکوں، گلیوں، شاہراہوں پہ لے آئے. اور ان کا ایک بڑا کردار ہے، وہ خوئے دل نوازی بھی ان میں تھی. اور وہ بیٹھتے تھے ان کے ساتھ گرویدہ ہو جاتا تھا بندہ ان کا. جی، قاضی صاحب کے ساتھ بیٹھے تو بندہ گرویدہ ہو جاتا تھا. بالکل یہی ہے. جب یہ ہوا نا کہ ان کا انتقال ہوا تو لیفٹ کے لوگوں نے بھی بڑا کچھ لکھا ان کے حق میں، کالم چھپے، اور یوں لگتا تھا کہ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ میرے قریب تھے. تو یہ ایک آدمی کی بڑی خوبی ہے. تو ان کے اندر بڑی خوبیاں تھیں ماشاءاللہ. منور حسن صاحب مرد درویش تھے، ایک انقلابی آدمی تھے، اور وہ ایک لحاظ سے اپنے انہوں نے جماعت اسلامی کا ایک امیج قائم کیا کہ یہ ڈٹ جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے بھی مقابلے پہ. تو یہ ایک انہوں نے امیج جماعت اسلامی کا قائم کیا. اور آپ ہمیں بتا دیں سراج الحق صاحب ماشاءاللہ بڑا 10 سال انہوں نے گزارے ہیں، اور وہ بھی ایک ایسے مرد درویش، مرد حق اور سادہ مزاج. یہ سب علامہ مودودی صاحب کے ہی نقش قدم پر ہیں آپ کہہ رہے ہیں؟ سارے نقش قدم پہ ہیں، لیکن فرق ہوتا ہے. کون ہے زیادہ؟ میں آپ سے کہوں کہ فرق ہوتا ہے، ہر ایک میں فرق ہے. مولانا مودودی ایک ہی تھے. یہ نہیں ہے کہ جی اب باقی جتنے بھی ہیں وہ سارے اپنی جگہ پر اسی راستے پہ ہیں. حافظ نعیم صاحب کو کیسا دیکھتے ہیں؟ حافظ نعیم صاحب بڑے اچھے ہیں، بڑے ایکٹیو ہیں، عوامی آدمی ہیں. عوام، اور ان میں کراچی میں انہوں نے ڈیلیور کیا، انہوں نے دکھایا اپنے آپ کو، کراچی کو اٹھا دیا، کراچی کے مسائل پہ حق دو کراچی کو، ایک پورا ایک تحریک اٹھا دی. اس کا گراف اب کم نہیں ہوا ان کی وجہ سے؟ جس طریقے سے ابھی ہوا ناصر باغ میں کراچی والی ایکٹیویٹی تو سمجھ میں آ گئی نا، پورا کراچی انہوں نے بند کیا. تو ناصر باغ بھی پہنچے اس وقت جب کسی کو جلسے کی اجازت نہیں تھی، اور وہ وہاں تھے، اور پھر کچھ وعدے وعید لے کے بھی آئے، اور پھر ایک بار پھر ان سے دھوکہ ہوا. اور لوگوں کو تھوڑی امید بن گئی تھی کہ جماعت اسلام، لیاقت باغ والا، کہ کچھ بہتری ہو سکتی ہے، جماعت اسلامی اپنی باتیں منوا لے گی. پھر انہوں نے کہا نہیں، ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، ہماری بات نہیں مانی، ہم پھر آئیں گے. نہیں، ہم نے کہیں نہیں کہا کہ دھوکہ ہو گیا. ابھی تو یہ چل رہا ہے پروسیس. دیکھیں نا، یہ کتنے برسوں کا جمع ہوا آئی پی پیز کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، یہ کسی نے بے نقاب نہیں کیا، یہ کوئی سامنے نہیں آیا کہ کتنی بڑی لوٹ مار ہو رہی ہے. میں اگر کوئی ہم سے 900 کروڑ روپیہ اور ڈالروں میں لے رہا ہے بجلی دینے کے، تو 2600 کروڑ روپیہ بجلی نہ دینے کا لے رہا ہے.
ٹھیک. تو گویا کہ اتنی بڑی لوٹ مار نہ دینے کے، بند دکان کی بھی آپ پیسے دیں. آپ کسی سے سودا لیتے ہیں دیتے ہیں، بھائی آپ کا اتنا ہی تعلق ہے. اب اس کی ہٹی بند ہو تو آپ پھر تو نہیں دیتے کہ جی اب یہ تمہاری دکان بند تھی، میں آج بھی تمہیں پیسے دینا ہوتا نا. دکان بند ہو تو کرایہ تو دینا ہوتا. نہیں مطلب کرایہ ہم نے دینا ہے. نہیں، جو کرایہ دار ہے اس کو کرایہ تو دینا. نہیں کرایہ مطلب یہ جنہوں نے ایک تو یہ ان سے چیزیں مان لی، ایک تو انہوں نے بڑا ظلم کیا. یہ چیز ہے. دنیا کے اندر کہیں یہ معاہدے ہوئے ہیں اس طرح کے؟ کوئی ملک دنیا کی مثال دے سکتے ہیں؟ یہ تو یوں لگتا ہے نا جیسے دشمنوں نے یہ معاہدے کیے ہیں. دوست تو یہ معاہدہ نہیں کر سکتا، محب وطن تو کوئی نہیں کر سکتا. یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کے دل میں وطن، ملک، عوام کچھ بھی نہ ہو، اپنا مفاد ہو. مجھے کیا مل رہا ہے، بس مجھے کیا مل رہا کے نام پر قوم کو تباہ و برباد ان لوگوں نے کر دیا. انہوں نے اس طرح سے، یعنی یہ کہ جی ہم آج کچھ کولے گدائی لے کے پھر رہے ہیں. ڈالر کن کے لیے لے رہے ہیں؟ ان کے لیے ڈالر لے رہے ہیں آئی پی پیز کو. یہ سب پاکستانی اب ہیں. پہلے جو آئے تھے انویسٹر وہ تو چلے گئے، ان کو بیچ گئے. اچھا اب یہ کہ یہ ہے پاکستانی، ڈالروں میں ہم سے لے رہے ہیں. ان کو ڈالر دینے کے لیے آئی ایم ایف سے ہم معاہدے کر رہے ہیں، اس کی بدترین شرطیں مان رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات بے نقاب کس نے کی؟ جماعت اسلامی نے. پورے زور سے ہم لے کے آئے، ہم نے عوام کے سامنے یہ کیس رکھا. ہم نے بتایا کہ یہ بجلی مہنگی اس لیے ہو رہی ہے کہ ایک مافیا ہے پورا، اور یہ مافیا دینے والے بھی خود ہیں، لینے والے بھی خود ہیں. حکومتوں میں رہ کے یہ پیسے دیتے ہیں، ان کے بچوں کے نام پر پاور ہاؤس ہیں، ان کو یہ دیتے ہیں، خود مطلب دینے والے ہیں، وہاں لینے والے ہیں. تو یہ بات یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا اس کو سب سے بڑی بات دیکھیں، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ اس میں جماعت اسلامی کا بہت بڑا فیکٹر تھا یہ سب چیزیں کرنے میں. لیکن صرف آئی پی پیز نہیں تھا نا، مہنگائی بھی تھی، باقی چیزیں بھی تھیں جو ایڈریس نہیں ہو سکی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس وقت وہ سیریسنس ہی نہیں ہے گورنمنٹ کے اندر ان تمام معاملات کی. وہ 26ویں کے بعد 27ویں آئلی ترمیم پہ ہے، ڈگی کھولنے پہ ہے، ڈگی بند کرنے پہ ہے، ان تمام چیزوں پہ چل رہا ہے کام. ججز کی تشکیل کیسے کرنی ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کیسے بنانی ہے، سپریم جوڈیشل کونسل میں پارلیمانی لوگوں کو کیسے بیچ میں ڈالنا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ سب اس وقت حکومت کی پریورٹیز یہ ہیں. کیا وجہ ہے کہ اتنا سیدھا اور اسٹریٹ سٹانس ہونے کے باوجود جماعت اسلامی پاکستان کی پارلیمانی سیاست میں کامیاب نہیں ہو سکی؟ اچھا ویسے تو ہم ایک وقت میں ہمارے 28 لوگ قومی اسمبلی میں تھے 2002 میں، ایم ایم اے کی بات، جماعت اسلامی ایم ایم اے، لیکن یہ ایم ایم اے میں سے جماعت اسلامی کے لوگ 28 تھے. ٹھیک ہے. اچھا اور اسی طرح سے ہمارا ایک آدمی بھی رہا ہے تو وہ منفرد رہا ہے. آپ سینیٹر مشتاق ہیں، سینٹ میں ایک آدمی تھا، لوگ سب ان کو جانتے ہیں، ہر مسئلے پہ انہوں نے. اکبر چترالی ایک آدمی قومی اسمبلی میں تھے. تو ہماری تعداد اگر کم بھی ہوئی ہے تو تب بھی ہم نے ڈیلیور کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ جی ہم ناکام کم کیوں ہوئی سر؟ اچھا 28 سے 32 سے 40 ہونے چاہیے تھے نا. سیاست پروگریسو تو تبھی لگتی ہے. وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ جو الیکٹیبلز کی خرابیاں ہیں، وہ جو 50 کروڑ روپے ایک کانسٹیٹوئنسی میں لگتے ہیں، وہ جو یہ ایک معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے ہم اپنی بھی صفوں میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں. ہم ایک عوامی تحریک کی صورت میں اب آ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلا الیکشن ہوگا، ہم کسی کو دھاندلی نہیں کرنے دیں گے. یہ جو 45 اور 47 کا فرق ہے یہ انشاءاللہ نہیں ڈالنے دیں گے. انشاءاللہ اللہ کرے گا. ایک وقت اب بہت قریب ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جی اگر لوگ کوئی مخلص ہیں، وہ نہ بھی وہ اقتدار تب بھی خدمت کر رہے ہیں. اربوں روپے الخدمت کی صورت میں جو ہے ہم اقتدار کے بغیر بھی لوگوں کے درمیان ہیں، ان کے کام کر رہے ہیں. اس وقت عوامی مسائل پہ ہم ہی بات کر رہے ہیں، کوئی اور نہیں کر رہا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں لوگ ہمیں ساتھ دیں گے. اور یہ جو گلہ ہے نا کہ جی آپ کو لوگ ووٹ نہیں دیتے، یہ گلہ انشاءاللہ نکل جائے گا، ووٹ بھی دیں گے. ہم اس کے لیے متناسب نمائندگی کی بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ تبدیلی کر کے دیکھیں، دنیا کے 80 ملکوں میں متناسب نمائندگی کا نظام چل رہا ہے. آپ لوگوں کے پاس بھی گیٹ 1 2 3 4 کی ایکسیس ہوتی ہے؟ کوئی ایسا نہیں، ہم تو گیٹوں کے قائل ہی نہیں ہیں. مگر آپ الزام یہ ہے کہ فوجی حکومتوں کی حمایت کرتے ہیں ہمیشہ. ہم نے تو فوجی حکومتوں سے زخم کھائے ہیں. ہم نے کہا کہ فوجی حکومت تھی، پرویز مشرف صاحب، آپ ذرا اب ترتیب سے چلیں. ایوب خان کی فوجی حکومت تھی، جماعت اسلامی پر پابندیاں لگیں، ہمارے اجتماع عام پہ گولی چلی ہمیں. تو یہ اس کے بعد یحییٰ خان کی حکومت تھی،
जमात इस्लामी को एक तरह से हराया गया, यानी वो जो 70 का इलेक्शन था, 19 लाख हमने वोट लिए, 4 हमारी सीटें थी, तो ये भी एक हुआ उसमें। फिर उसके बाद आप ज़ियाउल हक की अमरीत थी, ज़ियाउल हक की अमरीत में तलबा यूनियन पर पाबंदियाँ लगीं, 82 हमारी यूनियन थी PIA में, उस पर पाबंदी लगी। कराची में हमारी बल्दियाती हुकूमत थी, उसको ख़त्म किया गया, तो हमने तो इनसे ज़ख्म खाए हैं। परवेज़ मुशर्रफ ने तो सबसे ज़्यादा नुकसान दिया, उसने तो मतलब एक लिसानी गिरोह को मुसल्लत किया, और वो एक लंबी तारीख़ है। हम कभी इनका ख़वातीन का किरदार कैसा देखते हैं पाकिस्तानी माशरे में और सियासत के हवाले से, ये सबसे पहले बताइए, क्योंकि वुमेन डे 8 मार्च रखा होता है, तो उस दिन हया डे बना रही होती है जमात इस्लामी, न्यू ईयर आप लोग नहीं करने देते, क्या मसला है ये? क्यों थोड़ा सा बंदा खुश भी हो ले, पाकिस्तान में तो वैसे ही खुश होने के थोड़े से लवाजमत ज़रा कम होते। सलमान साहब, ये कौन सा औरत का हक है कि एक दिन उसके लिए मना के ठीक है फिर औरत पे जुल्म भी किया जाए, उसको हकूक भी न दिए जाए, वरासत भी उसको न दिया जाए, उसको आगे भी ना आने दिया जाए? तो हम तो दिनों के कायल नहीं हैं, हम सही माने में औरत को वो हक देते हैं जो इस्लाम ने दिया है। ये तो मतलब ये जितना है वो एक आध दिन मना के तो ये समझती हैं कि जी, आप उस दिन हया डे क्यों मनाते हैं जब तो वुमेन्स डे होता है? मतलब ये वो भी औरतें ही मनाती हैं ना, हमारी औरतें मनाती हैं, मतलब हया डे। तो मतलब जैसा विमेन डे है, तो हमारी औरतों की बात ना आप समझें कि वो भी ख़वातीन है, वो कहती हैं हया दिन मनाया जाए, तो आप ना मतलब। अच्छा, पाकिस्तान में जो इंतहा पसंदी है उसका आप किसको क्रेडिट देते हैं कि किस वजह से? ज़ियाउल हक साहब को देते हैं, मौजूदा सियासी सेटअप को देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम बहुत सी ख़बरें और बातें हम लोग नहीं करते जो हो रही होती हैं। हालिया भी ऐसे कई वाक़यात हैं पाकिस्तान के अंदर ही हो रहे हैं और आज भी वैसे हो रहे हैं। फ़िरका वारियत भी बढ़ रही है, इंतहा पसंदी भी बढ़ रही है। क्या है, पाबंदियाँ लगा के इन जमातों से जान छुड़ाई जा सकती है? क्योंकि हिस्ट्री तो नहीं है, आप क्या समझते हैं? नहीं, पाबंदियाँ लगाना तो कोई हल नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि ये कहाँ से ये चलते हैं। आप दहशतगर्दी के इस सारे नेटवर्क को अपने इंटेलिजेंस के ज़रिए से तोड़ें। कुछ चीज़ें आपने खुद पैदा की, आज वो आप समझते हैं कि ये ज़रूरतें उस वक़्त थी, अब नहीं हैं, तो अपनी इस्लाह करें कि आपने किसी वक़्त क्यों एक नेगेटिव वो रास्ता निकाला। जमात इस्लामी ने अपने दस्तूर में ये रखा है कि हम हमेशा कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे और कभी खुफिया तहरीकों का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। हम तो ये समझते हैं कि जिन्होंने भी ये रास्ते निकाले उन्होंने गलत किया, या वो मुल्क और कौम को। अब ये ज़रूरत इस बात की है, अगर कोई नेटवर्क पीछे भारत से चल रहा है तो फिर ये हमारा हुकूमत का काम है ना, रियासत का काम है कि इस चीज़ को रोके। अगर कोई चीज़ किसी और मुल्क से चल रहा है तो उसको रोके। तो हम तो इस तरह की किसी दहशतगर्दी के कतन हक में नहीं है दहशतगर्द, बल्कि हम ये कहते हैं कि दहशतगर्दी रियासत करे या फ़र्द करे या गिरोह करे। बदतरीन दहशतगर्दी रियासती दहशतगर्दी है, जैसे आज गज़ा में हो रही है, ये बदतरीन रियासती दहशतगर्दी है कि जो वहाँ पे इसराइल कर रहा है। तो रियासती दहशतगर्दी हो या गिरोही हो या फ़र्द की हो, दहशतगर्दी का। अच्छा सर, ये कह के कि इसमें अफ़गानिस्तान का हाथ है, इंडिया का हाथ है, ईरान का हाथ है, अमेरिका का हाथ है, जो भी की बात ख़त्म कर लें। 2017 में वो जो अब फितनतुल ख़वारिज जिसको TLP कहते हैं वो आई, तो पहले बताएं आप भी उनको फितनतुल ख़वारिज मानते हैं, ये बताइएगा। क्योंकि जितने भी इंतहा पसंदी की कुछ चीज़ें हैं जिसमें ब्लास्फेमी वगैरह से मुतल्लिक़ मामला है, कहीं ना उनसे कनेक्ट जोड़ दिया जाता है। और अब वो लफ्ज़ ही ऐसा बन गया है। जो सुनामी चरे का एक वाक़या था, खातून की शर्ट पे हलवा लिखा हुआ था, तो वो तमाम एक नई पोजीशन से ही बन गई थी। फिर एक अल्लाह भला करे उस क्रिश्चियन आदमी का जिसने उस खातून को बाहिफाजत पुलिस के हवाले किया। तो ये क्या चीज़ है, ये मुझे बताएं। जमात इस्लामी यहाँ कहाँ खड़ी है? देखें ना, ये जो नामूस रिसालत है, ये तो कानून है ना। बिल्कुल। तो दहशतगर्दी कहाँ आ गई? दहशतगर्दी तो कानून पर अगर आप अमल दरामद करते हैं तो दहशतगर्दी तो नहीं है ना। दहशतगर्दी तो वो है जो कानून के ख़िलाफ़ की जाए। हाथ में खुद ले लेना कानून, जी एक कानून है, हाँ। तो उसके ट्रायल का हक तो रखता है ना सिस्टम।
تو ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ ٹرائل ہونا چاہیے. کبھی ہم نہیں کہتے کہ جی کو مجمع جو ہے وہ کسی کا فیصلہ کرے. مجمع تو فیصلہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. قانون موجود ہے. میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ قانون جب موجود ہے تو قانون کے حوالے کیا جائے, اور پھر اس کے بعد اس کے مطابق ملزم کو بھی موقع دیا جائے کہ اس پر اگر کوئی غلط الزام لگا ہے تو وہ اپنی صفائی دے, اور اس کے بعد یہ کہ قانون اس کا فیصلہ کرے, عدالتیں اس کا فیصلہ کریں, عمل درآمد کیا جائے. لیکن یہ کہ اگر آپ ایف آئی آر درج کرانا ہی مشکل ہو جائے, 2 سال ایف آئی آر ہی درج نہ ہو, تو پھر قانون نے تو اپنا راستہ نہیں اختیار کیا نا, پھر لاقانونیت اپنا راستہ اختیار کرے گی. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ قانون کو مضبوط کریں, قانون پر عمل درآمد آسان کریں, قانون کے عمل درآمد میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ کسی پر ناجائز کوئی چیز ڈالی جائے. یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. کچھ 2-3 کویشچنس رہ گئے, میں وہ آپ سے کر لوں. شہباز شریف صاحب کی حکومت آپ ملک میں اس وقت ہے. کہا جاتا ہے 2024 کا جو الیکشن ہے پاکستان کی تاریخ کا متنازع ترین الیکشن تھا, اور آپ نے اپنی زندگی میں اس سے بدترین الیکشن ویسے کوئی دیکھا ہے؟ میں تو خود الیکشن لڑتا بھی رہا ہوں جی. میں نے کامیاب بھی ہوا ہوں, ناکام بھی ہوا ہوں. واقعی یہ ٹھیک ہے کہ یہ الیکشن کئی لحاظ سے بدترین الیکشن تھا. اس کو باقی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں اس سے بدترین الیکشن نہیں تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہوئے ہیں, ویسے تو ہم ہر الیکشن کو گن سکتے ہیں کہ اس میں بڑی خرابیاں ہوئیں. اگر الیکشنز فری فیئر اور ٹھیک ہوتے تو مشرقی پاکستان الگ نہ ہوتا. یہ ہمارے اوپر جو ہے وہ کئی چیزیں ہیں جس کا ہم تجزیہ کر سکتے ہیں. لیکن اس الیکشن میں تو ایک لحاظ سے کئی چیزوں کو ایسا ہوا کہ جیسے ریاست نے طے کیا ہوا ہے کہ اس کو آنا ہے, اس کو نہیں آنا, اور اس کا راستہ روکنا ہے. ہمارے ساتھ بھی ہوا, جماعت اسلامی کو بھی نہیں آنے دیا گیا. ہمارے ووٹ بھی تھے, ہمیں کامیاب نہیں ہونے دیا گیا. وہ دنیا کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ جی ہم نے جو یہ اسلامی نام لینے والے ہیں ان کو ہم نے کھڈے لائن لگا دیا ہے اگر آپ اس میں. تو اس طرح سے یہ ہوا. عمران خان صاحب جیل میں ہیں, اور 9 مئی کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا, کیا وہ درست تھا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست نہیں تھا؟ تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کے بعد بحیثیت جماعت زیادہ مضبوط ہوئی؟ اب چونکہ وہ جیلوں میں ہیں جی, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. ٹھیک ہے. یہ 9 مئی کے فیصلے بھی غلط تھے اور اس پر عمل اور رد عمل دونوں غلط تھا. یعنی 9 مئی ہم ساری عمر یہ احتجاجی سیاست میں رہے. احتجاجی سیاست کے مقامات اور ہیں. آپ اگر وہ مقامات بدلتے ہیں تو آپ کو ان مقامات پر ان احتیاطوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کا تصادم نہ ہو. لیکن ماب جو ہے پھر رکتا نہیں ہے. اب جب کسی کو لے جاتے ہیں, مثلا آپ سفارت خانوں کے باہر کسی کو لے جاتے ہیں, پھر آپ کہتے سمجھتے ہیں کہ یہ ماب جو ہے یہ یہاں پر پتھراؤ نہیں کرے گا, تو وہ کرے گا. اس لیے یہ بات جو ہے نا جی کہ اس میں 9 مئی کی منصوبہ بندی میں بھی کئی چیزیں غلط تھیں. پھر اس کے بعد جس طرح سے آگے کیا گیا, اب تک لوگ جیلوں میں ہیں. پی ٹی آئی کمزور ہوئی, مضبوط ہوئی. پی ٹی آئی یعنی بحیثیت جماعت, مطلب بحیثیت جماعت تو وہ رہی نہیں. یعنی فرد کا ایک ان کے قائد یا بانی جو ہیں ان کا ہی ایک لحاظ سے نام اور ان کی وہ چل رہی ہے. جو تنظیم اگر کم مضبوط ہوتی تو پھر وہ بعد میں بھی اسی طرح سے ہوتے. وہ نہیں ہے, یہ بات وہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں. لیکن چونکہ دوسری جماعت ہے, مجھے اتنا حق نہیں ہے کہ اس کے بارے میں تبصرہ کروں. اس عنصر کو آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی سیاسی جماعت کے رہنما کے بھائی اٹھا لیے ہوں, میں تو بیڈ روم میں کیمرے لگے ہوں, بالکل کسی کے بچے کو اٹھا لیا ہو, کوئی کسی کو ویل چیئر پہ دھکیل کے لایا جا رہا ہو, کیا اس طرح کی ایگزامپلز آپ نے اپنی انتہائی غلط ہے. دیکھیں نا کہ کوئی ایک حق احتجاج ایک آئینی حق ہے. اب اگر کوئی آئینی حق استعمال کر رہا ہے تو ریاست کو کیا حق پہنچتا ہے یا حکومت کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ان کو اٹھائے, ان کے بچوں کو اٹھائے, ان کی عورتوں پر ظلم کرے کسی طرح سے بھی نہیں. ابھی یہ سینیٹر مشتاق احمد غزہ کے بارے میں اسرائیل کے خلاف وہ نکال رہے ہیں, تو ان کو گرفتار کیا گیا, ان کے ساتھ جو خواتین تھیں ان کو گرفتار کیا گیا. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. آپ اس طرح سے لوگوں کو نہ دبائیں. یہ جب اس طرح سے دبایا جاتا ہے تو پھر لوگ تنگ آمد بجنگ آمد پہ ہوتے ہیں, پھر لاوے پھٹتے ہیں. نہ اس طرح سے کریں.
تو یہ کسی کے ساتھ ہو، یہ چاہے پی ٹی آئی نے خود کیا ہو اپنے دور میں تب بھی غلط تھا، آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے تب بھی غلط ہے۔ کشمیر پہ پاکستان کی پوزیشن اس پہ بتائیں، کیا وہ درست ہے اس وقت؟ اور کیونکہ 5 اکتوبر 2019 کے بعد ہمیں اپنی پالیسی بدلنی چاہیے تھی، تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیونکہ اس وقت کی جو حکومت ہے، اس حکومت میں نون لیگ ہے، نون لیگ کے سربراہ یہ کہتے ہیں وہ پچھلے ہی معاملات سے نہیں نکل رہے، وہ اپنی ہی غلطیاں تسلیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ لیکن 5 اگست 2019 سے یہ جو کچھ بھارت نے کیا اسے کسی طرح حق نہیں پہنچتا تھا۔ یہ ایک متنازع علاقہ ہے، اس پہ اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں، ان کے کمشنر مقرر کیے گئے ہیں، ان کے آفیسز موجود رہے ہیں، اب بھی موجود ہیں، تو ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اس کی حیثیت کو تبدیل کرے، اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر تبدیلیاں کرے؟ تو بھارت نے جو غلط کیا اس کا روکنا ہماری حکومت کا کام تھا۔ ہم کشمیریوں کے وکیل تھے، کشمیری تو آج بھی کشمیر بنے گا پاکستان کی بات کر رہے ہیں، اپنے گھروں پہ پاکستان کے جھنڈے لہراتے ہیں، ان کے ہاں 14 اگست یوم آزادی منایا جاتا ہے، 15 اگست یوم سیاہ مناتے ہیں۔ وہ کیا اور ثبوت دیں بھئی؟ کشمیری جو ہیں آج ایک نسل ان کی شہید ہو گئی ہے، وہ کشمیر پاکستان پکارتے ہوئے وہ ان کے شہداء قبروں میں اتر گئے۔ کیا وجہ ہے؟ میں بس اس کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی 5 اگست تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے تھا، جس کی بھی اس وقت حکومت تھی۔ ہم بالکل دنیا میں کے وہ سارے عالمی اداروں میں ہم یہ کیس لے کے جاتے، عدالت انصاف میں لے جاتے، اقوام متحدہ میں لے جاتے۔ ہم نے تو یہ ایجنڈے بدل دیے، کس لیے؟ کس نے حق دیا تھا پرویز مشرف کو کہ وہ چناب فارمولہ دے، وہ 12 نکاتی فارمولہ دے؟ جب قوم کا ایک مجموعی اتفاق ہے اس بات پہ کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق رائے شماری ہی مسئلہ کشمیر کا حل ہے، تو کسی فوجی ڈکٹیٹر کو یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ یک طرفہ تبدیل کرے۔ اسی طرح مودی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ اس کو بدلے 5 اگست کو۔ میں ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے نا، ضمنی سوال ہے، ہم نے جہاد کر کے بھی دیکھ لیا، ہم نے مہاجرین کا کیمپ بنا کے بھی دیکھ لیا، ہم نے سیاسی سپورٹ کر کے بھی دیکھ لی، اور جہاد آپ کو پتہ ہے ایک لازم عنصر ہے، یہ سب ہو گیا، کشمیر نہیں آزاد ہوا۔ اب تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی تک یہ سب سرے کا، یعنی ایک مثال بن گئی ہے، کیا کریں؟ سلمان صاحب، یہ آزاد کشمیر کسی اقوام متحدہ نے ہمیں تشریح میں رکھ کے دیا ہے، ٹھیک، یہ تو جہاد کے راستے سے ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، مطلب یہ نہیں کہ ہم نہیں کہتے کہ جی جہاد لوگ کریں، ریاست فیصلہ کرے کہ جی بھئی ہم نے اگر یہ نہیں کسی طرح مانتے تو ہم نے مظلوم کشمیریوں کا ساتھ دینا ہے، ساتھ دیا جائے، ہر طرح سے ساتھ دیا جائے۔ اگلے 25 سالوں میں پاکستان اور جماعت اسلامی کو کہاں دیکھتے ہیں؟ 25 دور ہے، اس سے پہلے 5 سال بھی آئیں گے، اور انشاءاللہ 5 سالوں میں جماعت اسلامی کو ایک بڑی عوامی طاقت بنتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر، بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔